بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ نازش، کہاں گم ہو یار؟ امی کب سے آوازیں دے رہی ہیں، مگر تم تو جیسے کانوں میں روئی ڈال کر بیٹھ گئی ہو۔ آئلہ نے مجھے دیکھتے ہی تقریباً جن جوڑ کر کہا، کیا مصیبت ہے یار، تم تو پیچھے ہی پڑ جاتی ہو، کوئی کام خود بھی کر لیا کرو۔ میں برا سا منہ بنا کر بولی، او بہن، یہ کام امی نے تمہارے ذمہ لگایا تھا، اسی لیے تمہیں ہی کرنا ہے۔ اس نے زور سے کہا تو میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ توبہ ہے بھائی، ایک تو اتنی بھاری بھرکم آواز، اوپر سے اتنی زور سے چلاتی ہو کہ قبر میں پڑے مردے بھی جاگ اٹھیں۔ میں نے کہا، دفعہ ہو منحوس، ہمیشہ میری آواز کا مذاق اڑاتی ہو۔ وہ کہہ کر تن فن کرتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ میں بھی کچھ شرمندہ ہو گئی۔ یہ سچ تھا کہ آئلہ کی آواز کچھ بھاری تھی، مگر اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ مجھے اسے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں باہر نکلی تو وہ امی کے پاس بیٹھی میری شکایت لگا رہی تھی۔ امی نے اس کی بات سن کر مجھے مصنوعی غصے سے دیکھا۔ میں قریب گئی تو امی نے کہا، بری بات ہے نازش، بہن کو ایسے مت کہا کرو، اور پھر کیا برائی ہے اس کی آواز میں؟ بیٹا، پہلے تولو پھر بولو کے مقولے پر عمل کیا کرو۔ میں نے کہا، سوری امی، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ میں نے معافی مانگی تو آئلہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ ہمارا روز کا معمول تھا، لڑنا، روٹھنا اور منانا۔ ہماری ایک دوسرے سے ناراضگی بس تھوڑی دیر کے لیے ہی ہوتی۔ ہمارا ایک دوسرے کے سوا اور تھا بھی کون جو ناراضگیاں نبھاتے۔ آئلہ تو مجھ سے 3 سال چھوٹی تھی، مگر ہمارے درمیان عمر کے فرق کو لے کر کوئی اور چھوٹا بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ ہم دونوں بہنیں کم اور سہیلیاں زیادہ ہیں۔ ہمارے ابو کی تبھی وفات ہو گئی جب ہم صرف چند سال کے تھے۔ ابو کے بعد امی نے ہمیں ماں باپ دونوں کا پیار دیا۔ ابو کے بعد امی نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ شہر میں ہماری دکانیں کرائے پر چڑھی ہوتی تھی، جن کے کرائے سے ہمیں اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی۔ ہمارا گھر بھی شہر کے مضافات میں ہی تھا۔ یہ گھر کافی بڑا تھا۔ ہم تینوں تو نچلے پورشن میں رہا کرتے تھے، اسی لیے اوپر کا پورشن کرائے پر دے رکھا تھا۔ اس طرح ہمیں اکیلے پن کا احساس بھی نہیں ہوتا اور آمدنی کا ایک راستہ بھی کھل جاتا۔ اس بار ہمارے کرایہ دار دوسرے شہر شفٹ ہو گئے تھے، اسی لیے پورشن خالی تھا، اور جب تک کوئی نیا کرایہ دار نہ آ جاتا تب تک اس کی صفائی ستھرائی کا خیال ہمیں ہی رکھنا تھا۔ اور اسی بات پر اکثر میری اور آئلہ کی نوک جھونک چلتی رہتی، جس کے آخر میں ہم دونوں کو یہ کام سر انجام دینا پڑتا۔ اس وقت بھی ہم یہی کر رہے تھے۔ کام سے فارغ ہوئے تو امی کی آواز آئی، نازش، آئلہ، آ جاؤ چائے پی لو۔ آ رہے امی۔ آئلہ اور میں چائے کا نام سن کر جلدی سے نیچے اتر آئے۔ امی چائے کپوں میں ڈالے ہماری منتظر تھی۔ میں نے کہا، واہ بھائی، ماں ہو تو آپ کے جیسی۔ آئلہ بھی مسکرا کر امی سے لپٹ گئی۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی تو ہم تینوں چونک گئے۔ امی نے کہا، جاؤ بیٹی نازش، دیکھو دروازے پر کون ہے۔ میں نے کہا، جی میں دیکھتی ہوں۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو وہاں میرے والد کے دوست محسن انکل کھڑے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو وہ سلام کا جواب دینے کے بعد کہنے لگے، بیٹی، بھابھی صاحبہ ہیں اندر، ضروری بات کرنی تھی ان سے۔ میں نے کہا، جی انکل وہ موجود ہیں، آپ بھی اندر آ جائیں۔ محسن انکل نے کہا، نہیں بیٹی، مجھے دیر ہو رہی ہے، تم بس اپنی ماں کو 2 منٹ کے لیے دروازے پر بلاؤ۔ میں نے کہا، جی میں بھیجتی ہوں۔ میں نے اندر جا کر امی کو بتایا تو اٹھ کر باہر چل دی، اور میں چائے کے جھوٹے برتن اٹھا کر کچن میں دھونے چل پڑی۔ محسن انکل تبھی آتے جب انہیں دکانوں کا کرایہ دینا ہوتا، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ وہ تو کچھ دن پہلے ہی کرایہ دے گئے تھے۔ ہماری دونوں دکانیں ان کے پاس تھی، اس سلسلے میں ہم لوگوں کو ان کی طرف سے کبھی کوئی شکایت نہیں ملی۔ امی واپس آئی تو میں نے پوچھا، امی، محسن انکل کیوں آئے تھے؟ دکانوں کا کرایہ تو وہ 3 دن پہلے ہی دے گئے تھے۔ امی نے جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، اسی دن میں نے ان سے ہمارے خالی پورشن کے لیے کوئی کرایہ دار ڈھونڈنے کا کہا تھا، اور آج وہ یہ بتانے آئے تھے کہ کرایہ دار کا بندوبست ہو گیا ہے۔ آئلہ نے خوشی سے چہک کر کہا، امی، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، چلے اس خوشی میں آج اپنے ہاتھ کی بریانی کھلا دیں اپنی بیٹیوں کو۔ واقعی میں امی جیسی بریانی بناتی تھی ویسی تو ہم میں سے کوئی نہیں بناتا تھا۔ اچھا بھائی، بناتی ہوں، امی نے مسکرا کر کہتے کچن کا رخ کیا تو ہم دونوں دوسرے کاموں میں لگ گئے۔ اگلے دن مجھے یونیورسٹی جانا تھا۔ آئلہ نے اس روز چھٹی کی تھی، اسی لیے میں اکیلی جا رہی تھی۔ بیگ اور بکس سنبھال کر میں گھر سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی گلی کا موڑ مڑنے لگی تو پٹاخ سے کسی سے ٹکرائی۔ ٹکر اتنی زور کی تھی کہ گویا دن میں تارے نظر آ گئے۔ میں نے سر سہلاتے ہوئے سامنے دیکھا تو ایک سامنے ہی باڈی بلڈر ٹائپ کا نوجوان کھڑا تھا۔
میں نے غصے سے کہا۔ او ہیلو مسٹر، آنکھوں کی جگہ کے بٹن لگوا رکھیں، دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ وہ شرمندہ سا مجھے دیکھتا رہا۔ معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، اس نے کہا تو میرا غصہ بھی کچھ کم ہوا۔ میں نے کہا اچھا، اب سامنے سے ہٹیں گے یا میں یہیں کھڑی رہوں؟ وہ جلدی سے ہٹ گیا اور میں آگے چل پڑی۔ یونیورسٹی میں اس دن میرا کوئی دوست نہیں تھا، آئلہ بھی نہیں تھی، اس لیے کچھ اہم کلاسز اٹینڈ کرنے کے بعد میں نے رکشہ پکڑا اور جلدی سے گھر چلی آئی۔ گھر آ کر دیکھا تو برآمدے میں بچھے تخت پر امی کو بیٹھے دیکھا جو کسی گہری سوچ میں غرق تھی۔ میں نے سلام کرتے ہوئے کہا السلام علیکم امی، کیا بات ہے، اتنی سنجیدہ سی کیوں بیٹھی ہیں؟ میری آواز سن کر امی چونک گئی۔ انہوں نے سلام کا جواب دے کر کہا کوئی خاص بات نہیں بیٹی، تم اتنی جلدی کیوں آ گئی ہو؟ میں نے کہا آج کوئی خاص کلاس تو نہیں تھی اسی لیے آ گئی۔ یہ بات چھوڑیں، آپ بتائیں کیوں پریشان ہیں؟ امی نے جواب دیا بیٹی، فرزانہ آج پھر آئی تھی، اس نے کھل کر تو نہیں کہا مگر مجھے لگتا ہے کہ اب وہ لوگ زیادہ انتظار نہیں کریں گے۔ میں امی کی پریشانی سمجھ رہی تھی، اسی لیے میں نے کہا تو اب انہیں کیوں اتنا انتظار کروا رہی ہیں؟ ایسا اچھا رشتہ ہاتھ سے گیا تو دوبارہ نہیں ملے گا۔ امی نے مجھے گھور کر دیکھا۔ بڑی سے پہلے چھوٹی کی شادی کر دوں؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے مسکرا کر کہا یار امی، آپ پریشان مت ہو میرے لیے، میں نے تو آپ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جانا۔ میں نے لاڈ سے امی کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ امی نے پیار سے میرے سر پر چپت مارتے ہوئے کہا بکواس نہ کر پگلی، تجھے بٹھا کر نہیں رکھوں گی، شادی تو کرنی ہے نا تیری؟ خیر چھوڑ ان باتوں کو، جا کھانا کھا لے۔ میں خاموشی سے اٹھ کر کچن میں آ گئی اور کھانا نکال کر گرم کرنے لگی اور امی کی بات پر غور کرنے لگی۔ فرزانہ آنٹی میری امی کی دوست تھی اور انہوں نے آئلہ کو جب وہ پیدا ہوئی تھی تب سے ہی اپنے بیٹے ذیشان کے لیے مانگ لیا تھا۔ ذیشان یہاں اکثر آتا رہتا۔ آئلہ اور ذیشان کو بھی علم تھا کہ وہ ایک دوسرے سے منسوب ہیں اور وہ دونوں بھی اس رشتے پر راضی تھے اور ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے۔ ذیشان اب پڑھنے کے ساتھ نوکری بھی کر رہا تھا، اس لیے اب فرزانہ آنٹی اس کی شادی کرنا چاہ رہی تھی مگر امی اس کے لیے راضی نہیں تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ پہلے میری شادی ہو جائے یا پھر کم از کم ایک ساتھ ہماری شادیاں ہو جائیں، مگر میرے لیے کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ بس یہی بات تھی جس کی وجہ سے آئلہ کی شادی میں تاخیر ہو رہی تھی۔ میں اس کے لیے خود کو قصوروار سمجھتی تھی۔ کھانا کھا کر میں کمرے میں آئی تو آئلہ کو موبائل پر بزی دیکھا، وہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے موبائل ایک طرف رکھا اور میری طرف متوجہ ہو گئی۔ اس نے کہا نازش، امی نے اوپر والا پورشن کرائے پر دے دیا ہے، وہ لوگ کل آ رہے ہیں۔ مجھے سن کر خوشی ہوئی۔ میں نے کہا اچھا، یہ تو اچھی خبر سنائی تم نے، کون لوگ ہیں وہ؟ اس نے کہا ایک چھوٹی سی فیملی ہے، ماں اور بیٹا ہیں، باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ لڑکا اور اس کی ماں آئے تھے گھر دیکھنے، انہیں گھر پسند آیا اور امی جان کو وہ لوگ اچھے لگے، بس فٹافٹ کرائے پر دے دیا انہیں۔ وہ بے پرواہی سے کہتی دوبارہ فون میں گم ہو گئی اور میں کچھ دیر کے لیے آرام کرنے لیٹ گئی۔ اگلی صبح اتوار کا دن تھا اور یونیورسٹی سے چھٹی تھی۔ دروازے کی گھنٹی بجی تو میں نے باہر نکل کر دیکھا، وہ وہی باڈی بلڈر قسم کا نوجوان تھا جو کل مجھے گلی میں ٹکرایا تھا۔ میں نے پوچھا جی فرمائیں، کس سے ملنا ہے؟ میرے لہجے میں بھری ہوئی رکھائی دیکھ کر وہ کچھ خجل سا ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا میرا نام ارسلان ہے، میں یہاں رہنے آیا ہوں۔ میں پہلے تو کچھ نہ سمجھی تھی مگر پھر جب اس کے پیچھے ایک برقع پوش عورت دیکھی تو یہی سمجھ آیا کہ یہی وہ نئے کرایہ دار ہیں۔ یہ جاننے کے بعد میری ساری رکھائی اڑن چھو ہو گئی۔ میں ایک طرف ہٹتے ہوئے انہیں اندر آنے کا اشارہ کرنے لگی اور خود امی کو اطلاع دینے چلی گئی۔ یہ اس فیملی کا ہمارے ہاں پہلا دن تھا، اسی لیے امی نے کہا کہ ہم ان کے لیے کھانا بھی بنا لیں اور کچھ اہتمام بھی کر لیں۔ میں نے اور عائلہ نے ان کی ہدایت کے پیش نظر اچھا سا کھانا بنا لیا اور ان خاتون کو دے آئے۔ ان کا نام ساجدہ تھا، عمر کوئی 50-55 کے آس پاس ہوگی۔ وہ بہت اچھی ملنسار خاتون تھی۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، انہوں نے ارسلان کو اکیلے ہی پالا تھا۔ ان کا بیٹا ارسلان بھی کوئی 25-30 کے قریب تو ہوگا۔ وہ کہیں جاب کرتا تھا اور روزانہ صبح صبح نکل جاتا۔
جاتے ہوئے وہ امی کو جو اس وقت صحن میں بیٹھی ہوتی تھی سلام کرنا نہیں بھولتا تھا، اسی لیے امی کو وہ بہت اچھا لگنے لگا اور وہ اسے بیٹوں کی طرح چاہنے لگی تھی۔ ویسے وہ بس سلام دعا تک ہی محدود تھا، بہت کم گو اور لیا دیا سا رہنے والا لگتا تھا، کیونکہ اسے یہاں رہتے ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو گئے تھے، مگر اس نے کبھی بھی ہم بہنوں کے ساتھ کوئی رابطے بڑھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کی والدہ بھی اپنے پورشن تک ہی محدود رہتی اور کبھی بھی گپ شپ کرنے کے لیے امی کے پاس نہیں بیٹھتی تھی۔ ہاں، 1-2 بار امی ان کے ہاں ضرور گئی تھی، مگر انہوں نے کچھ زیادہ لفٹ نہیں کروائی تو وہ دوبارہ نہیں گئی۔ ہم لوگ بھی اپنی زندگی میں مگن تھے، اس لیے کوئی خاص توجہ نہیں دی، مگر ایک بات میں نوٹ کر رہی تھی کہ جب سے وہ لوگ آئے تھے تو رات کے وقت اوپر کی منزل پر کچھ عجیب سی چیزیں ظاہر ہو رہی تھی۔ ایک رات میں پڑھتے پڑھتے کچھ تھک گئی تو سوچا ذرا باہر چہل قدمی کراؤں۔ یہی سوچ کر باہر گئی اور صحن میں ٹہلنے لگی۔ ٹہلتے ٹہلتے اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کچھ روشنی ہو رہی ہے۔ برآمدے کی لائٹ بند تھی، البتہ کمرے سے بلب کی روشنی ایک لکیر کی صورت میں باہر تک آ رہی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید اسی بلب کی روشنی ہے، مگر پھر اندازہ ہوا کہ نہیں، یہ روشنی تو بالکل الگ سی تھی۔ اس کا رنگ سرخ تھا۔ میں نے اس روشنی کا مرکز تلاش کرنے کی کوشش کی اور یہ دیکھ کر بے حد حیرت ہوئی کہ یہ روشنی اوپری منزل پر ہو رہی تھی۔ اوپر کی منزل پر ریلنگ کے بالکل ساتھ یہ روشنی چل رہی تھی، جیسے کوئی جلتا ہوا سرخ انگارہ ہو۔ وہ ریلنگ کے بالکل ساتھ کبھی ایک طرف جاتا تو کبھی دوسری طرف۔ میں حیرت زدہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ آخر یہ روشنی کیسی تھی، کس چیز کی تھی اور یہ ادھر ادھر کیوں گھوم رہی تھی؟ ایک جگہ رکتی کیوں نہیں؟ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید یہ کوئی جگنو ہوگا، پھر میں نے خود ہی اپنے خیال کی تردید کر دی۔ جگنو اس طرح ایک محدود جگہ پر نہیں اڑ سکتا تھا، یہ تو کوئی اور ہی معاملہ تھا۔ میرا دل چاہا کہ اوپر جا کر دیکھوں کہ آخر یہ کیا چکر ہے، مگر باوجود کوشش کے اپنے ارادے پر عمل نہیں کر سکی اور خاموشی سے اس روشنی کو دیکھتی رہی۔ کافی دیر بعد وہ خود بخود غائب ہو گئی تو میں بھی کمرے میں آ کر سو گئی۔ رات کو دیر تک جاگنے کے باوجود صبح میری آنکھ کھل گئی۔ نماز کے بعد چائے کا کپ اٹھایا امی کے پاس صحن میں بچھے تخت پر بیٹھ گئی۔ اسی وقت ارسلان بھی نیچے اترتا نظر آیا۔ مجھے دیکھ کر وہ ذرا جھجکا، مگر پھر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک نظر آئی۔ میرا خیال تھا کہ وہ چپکے سے سر جھکا کر گزر جائے گا، جیسے کہ وہ ہمیشہ سے کرتا آیا تھا، مگر خلاف توقع وہ قریب آ گیا۔ قریب آ کر اس نے امی کو سلام کیا۔ السلام علیکم خالہ، امی نے جواب دیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ ٹھیک ہو خالہ جان، آپ کیسی ہیں؟ ارسلان نے بھی امی کی خیریت پوچھی۔ شکر ہے اللہ کا بیٹا، بیٹھو چائے پیو۔ امی نے ایک طرف سے رکھ کر اس کے لیے جگہ بنائی تو وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، نہیں خالہ جان، پھر کبھی صحیح۔ امی نے مصنوعی خفگی سے کہا، خالہ بھی کہتے ہو اور تکلیف بھی کرتے ہو، بیٹھو یہاں، آج تو میں تمہیں چائے پیے بغیر نہیں جانے دوں گی۔ امی نے اسے زبردستی اپنے پاس بٹھا لیا اور مجھے چائے لانے کا اشارہ کیا۔ میں نے خاموشی سے جا کر چائے لائی اور کپ اسے تھما دیا۔ امی اس سے باتیں کر رہی تھی اور میں ایک طرف بیٹھ گئی، چپکے چپکے ایک نظر اس پر ڈال دیتی تھی، اور پتہ نہیں کیوں آج مجھے وہ اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا باتیں کرنے کا انداز، اس کا لہجہ، دیکھنے کی ادا، سب کچھ میرے دل میں گھر کر رہی تھی۔ ایک بار میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے میری چوری پکڑ لی۔ میں کچھ شرمندہ سی ہو گئی، پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ یہی سوچ کر میں اٹھی اور جلدی سے اپنے کمرے میں گھس گئی۔ نہ جانے آج کیا ہوا تھا کہ دل کی دھڑکن اعتدال پر ہی نہیں آ رہی تھی۔ بار بار ارسلان کا چہرہ سامنے آ جاتا۔ رات کو گہری نیند سو رہی تھی کہ اچانک ہی میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے گھڑی دیکھی تو 2 بج رہے تھے۔ اب اس وقت کون آ گیا؟ میں نے آنکھیں ملتے خود کلامی کی۔ دستک دوبارہ ہوئی تو مجبوراً مجھے بستر سے نکلنا پڑا۔ دروازہ کھلا تو سامنے بے حد پریشان سا ارسلان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر حیرت سے کہا، آپ یہاں اس وقت؟ خیریت تو ہے نا؟ نہیں، میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میرے گھر میں کوئی عورت بھی نہیں جو ان کی مدد کر سکے۔ پلیز آپ میرے ساتھ چلیں، اس نے التجا بھرے لہجے میں کہا۔ وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ آپ پریشان مت ہو، میں چلتی ہوں ساتھ،
میں نے آ کر امی کو بتایا تو انہوں نے مجھے جانے کی اجازت دے دی۔ میں اس کے ساتھ چلی آئی۔ جب ہم ساجدہ آنٹی کے کمرے میں پہنچے تو کمرے سے عجیب سی آوازیں سنائی دے رہی تھی، جیسے بہت سارے لوگ ایک ساتھ باتیں کر رہے ہوں۔ ہم دونوں تیزی سے اندر داخل ہوئے۔ اندر آتے ہی خاموشی چھا گئی۔ میں نے اچھی طرح سے دیکھا، مجھے وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ میں ان آوازوں کو اپنا وہم جان کر نظر انداز کرتے ہوئے ارسلان کی امی کی طرف بڑھ گئی۔ وہ درد سے کراہ رہی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، کیا ہوا آپ کو؟ میں نے ان سے پوچھا۔ پتہ نہیں بیٹا، سارے جسم میں درد ہے، وہ کراہتے ہوئے بولی۔ میں ان کا بی پی چیک کرنے لگی تو وہ نارمل تھا۔ پھر ان کی شوگر چیک کی تو وہ کافی بڑھی ہوئی تھی۔ ارسلان مجھے وہاں چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہ آیا تو میں نے اس سے کہا، ان کی ٹیبلٹس ہیں تو انہیں دے دیجیے، شوگر بہت ہائی ہے۔ ارسلان نے کہا، جی مجھے اندازہ تھا کہ شوگر ہی ہائی ہوگی، آپ تھوڑی دیر یہاں رکیں، میں ٹیکسی لے آؤں، کیونکہ میں انہیں ٹیبلٹس دے چکا ہوں مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے آپ لے آئیے، میں یہیں پر ہوں۔ ارسلان تشکر بھری نظروں سے مجھے دیکھتے باہر نکل گیا۔ اس کو جاتے دیکھ کر میں آنٹی کی طرف متوجہ ہونے لگی کہ اچانک بری طرح سے چونک گئی۔ کمرے کی کھڑکی کھلی تھی جس سے سیڑھیاں صاف نظر آتی تھی۔ جس طرف ارسلان نیچے اترا تھا وہاں پر ویسا ہی سرخ روشنی کا گولا سا نظر آیا جو بڑی تیزی سے اڑتا ہوا ایک طرف غائب ہو گیا۔ میں دنگ رہ گئی۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا اور ارسلان کہاں غائب ہو گیا؟ بھلے وہ کتنی ہی تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتا مگر پلک جھپکنے میں ہی وہ غائب تو نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے آنٹی کی طرف دیکھا تو وہ آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ میں چپکے سے کمرے سے باہر نکل آئی اور باہر جھانکنے لگی مگر ارسلان تو کہیں نظر نہیں آیا۔ البتہ میرے کمرے سے باہر نکلتے پھر سے وہی آوازیں آنے لگی۔ میں نے چونک کر دیکھا اور بہت تیزی سے اندر بھاگی۔ اب پھر وہی خاموشی چھا گئی۔ میں سخت پریشان ہو گئی تھی کیونکہ میرے ساتھ آج کچھ ایسے ہی عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے۔ کبھی کوئی روشنی نظر آنا، کبھی آوازیں سنائی دینا، جس کی وجہ سے میں پاگل بن کر رہ گئی۔ نازش بیٹی، ارسلان کے کمرے میں میری نیلی تسبیح ہوگی، اس کے بٹ کے سرہانے پڑی ہوگی، بیٹی وہ مجھے لا دو۔ میں ٹہلتے ہوئے ارسلان کے کمرے کے دروازے کے پاس پہنچ گئی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دروازے کو کھولا۔ اندر قدم رکھا تو کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اکیلا گھر اور رات کی گہری خاموشی۔ میں بے حد خوف زدہ ہونے لگی۔ اکیلے ہونے کا احساس شدید تر ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے بلب جلایا، تسبیح اٹھائی اور تیز تیز چلتے میں واپس آنٹی کے کمرے میں آ گئی۔ وہاں ارسلان کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے تو اس کے آنے کی آواز تک نہیں سنی تھی۔ ارسلان نے مڑ کر مجھے دیکھا اور مسکرایا، ساتھ ہی کہنے لگا، میں امی کو ہسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ اتنے مشکل وقت میں میرے ساتھ آئیں۔ میں آپ کا بہت احسان مند ہوں۔ اس نے ممنونیت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، ارے نہیں، شکریہ کی کوئی بات نہیں، ایسا بول کر پلیز مجھے شرمندہ نہ کریں، آنٹی میری امی کی طرح ہے میرے لیے، میں نے کہا۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا لیکن میں یہ دیکھ کر الجھن میں پڑ گئی کہ ارسلان کی آنکھوں میں تو جیسے سبز روشنی نکل رہی ہو۔ میں نے پھر سے اس کی طرف غور کیا کہ کہیں یہ میرا وہم نہ ہو، لیکن وہ جلدی سے پیٹھ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اس کی طرف دیکھ رہی ہوں۔ میں نے وہیں سے انہیں خدا حافظ کہا اور دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور بستر پر اوندھی گر گئی۔ گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ کیا میرا کسی اور مخلوق سے واسطہ پڑ گیا ہے یا یہ سب میرا وہم ہے؟ مگر وہم بھی ایک بار ہوتا ہے، بار بار تو نہیں ہوتا۔ اور جو کچھ آج میرے ساتھ ہوا تو وہ بہت پریشان کر دینے والی بات تھی۔ میں اگر یہ سب کچھ امی یا بہن کو بتاتی تو میرا یقین کرنے کے بجائے وہ مجھے پاگل کہتی۔ میں یہی کچھ سوچتے سوچتے کب سو گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ میری آنکھ امی کی آواز پر کھلی۔ وہ پتہ نہیں کب سے مجھے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے جاگتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگی، نازش، حد ہوتی ہے بیٹی، سورج سوا نیزے پر پہنچ گیا اور تم اب تک سو رہی ہو، اٹھ جاؤ اب۔ امی بڑبڑاتی ہوئی جانے لگی۔ میں رات کے واقعات کے بارے میں سوچتی ہوئی اٹھ گئی تھی۔ اچھا، وہ ساجدہ بہن کی طبیعت کیسی تھی؟ رات تم گئی تھی نا ان کی طرف؟ امی نے پلٹ کر مجھ سے پوچھا۔ میں نے جواب دیا،
جی امی، ان کی طبیعت کافی خراب تھی، ارسلان انہیں ہسپتال لے گیا تھا۔ کیا؟ وہ اسے ہسپتال لے گیا اور تم چلی آئیں؟ بے وقوف، تمہیں بھی تو ساتھ ہی جانا چاہیے تھا۔ امی نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے گویا میری عقل پر ماتم کیا۔ امی، وہ خود ہی مجھے ساتھ لے کر نہیں گئے تو کیا میں زبردستی پیچھے لٹک کر چلی جاتی؟ حد کرتی ہیں آپ بھی۔ میں نے بھی منہ بنا کر کہا تو امی سر جھٹک کر چلی گئی۔ باہر صحن میں نکلی تو اتنا سا ٹائم دیکھ کر شرمندہ ہو گئی کہ میں اتنی دیر تک کیسے سوئی رہی۔ کچن میں پہنچی تو آئلہ بگڑے ہوئے موڈ سے برتنوں کو اوپر نیچے پٹک رہی تھی۔ میں نے یہ حال دیکھ کر حیرت سے کہا، کیا ہوا ہے آئلہ؟ تم نے برتنوں کی شامت کیوں لائی ہوئی ہے؟ کس بات پر اتنا غصہ آ رہا ہے؟ آئلہ نے مجھے غصے سے دیکھا۔ مہارانی صاحبہ، اگر نیند پوری ہو گئی ہو تو تم بھی اگر 2-4 برتن توڑ لو، وہ جلے بھنے لہجے میں کہتی ہوئی اٹھی اور پیر پٹکتے ہوئے چلی گئی۔ میں ایک گہری سانس لیے برتن دھونے لگی۔ آئلہ کا اس قدر غصہ سمجھ سے باہر تھا۔ ذرا سی دیر بعد ارسلان اور اس کی امی بھی آ گئے۔ انہیں آتے دیکھ کر میں جلدی سے ان کا ہاتھ پکڑے سہارا دیے سیڑھیاں چڑھنے میں مدد کرنے لگی۔ میرے اس عمل کو ارسلان نے مجھے بہت محبت اور قدر کی نظروں سے دیکھا۔ میں انہیں کمرے میں چھوڑ کر واپس نیچے آ گئی۔ میرے جاتے ہی ساجدہ آنٹی ارسلان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگیں۔ کیا بات ہے امی؟ ارسلان نے انجان بن کر پوچھا۔ میں جانتی ہوں بیٹا کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، انہوں نے شریر نظروں سے اسے دیکھ کر کہا۔ کیا مطلب امی؟ وہ نظریں چرانے لگا۔ تم نازش کو پسند کرنے لگے ہو، شاید اس کا بھی یہی حال ہے۔ میں کل جاؤں گی اس کا ہاتھ مانگنے اس کی ماں کے پاس۔ ان کی بات سن کر ارسلان بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ لیکن امی، اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں اصل میں ایک… بس ارسلان، چپ رہو۔ ساجدہ آنٹی نے فوراً اس کی بات کاٹ دی اور اسے خاموش کروا دیا۔ لیکن امی، کیا اسے یہ بات پتہ نہیں چلے گی؟ کیا ہم اس طرح اسے دھوکہ نہیں دے رہے؟ وہ پریشانی سے بول اٹھا تو ساجدہ آنٹی بھی بے چین ہو گئیں۔ اللہ ہمیں معاف کر دے گا بیٹا، وہ ہماری مجبوری سمجھتا ہے۔ اسے سچ بتا کر میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، ساجدہ آنٹی نے روحان سی آواز میں کہا تو ارسلان چپ ہو گیا۔ میں ان سب باتوں سے بے خبر نیچے آئی تو پتہ چلا کہ ذیشان آیا ہوا ہے۔ میری بھی ذیشان کے ساتھ اچھی خاصی سلام دعا تھی۔ وہ مجھے بڑی بہن کہتا اور ویسی ہی عزت دیتا جیسی بہنوں کو دی جاتی ہے۔ اس لیے میں اسے ملنے کے لیے آئلہ کے کمرے کی طرف بڑھی، مگر جو ہی میں دروازے کے قریب پہنچی تو مجھے رکنا پڑا، کیونکہ اندر سے شدید بحث و مباحثے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے آئلہ کی آواز سنی، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، لیکن ذیشان، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس سب کی سزا فرزانہ آنٹی مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ ذیشان غصے سے بولا، قصور تمہارا نہیں، آنٹی کا ہے، مگر بھگتنا تمہیں بھی پڑ رہا ہے اور مجھے بھی۔ جب شادی کا وقت آیا تو ہو جائے گی نازش کی شادی بھی، مگر وہ اس کی وجہ سے ہماری شادی ڈیلے کیے جا رہی ہیں۔ آئلہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی، تو تم انہیں سمجھاتے کیوں نہیں ہو؟ امی کو تو میں بھی سمجھا کر تھک گئی ہوں، مگر وہ میری کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ذیشان بھی تھکے ہوئے لہجے میں بولا، تو میری امی کون سا میرا مانتی ہیں؟ میں بھی تو کوشش کر کے تھک چکا ہوں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ آخری بار آنٹی سے بات کریں گی۔ اگر اب بھی انہوں نے بات نہیں مانی تو وہ یہ منگنی توڑ کر میری شادی کہیں اور کر دیں گی۔ مجھ میں مزید کچھ سننے کی تاب نہیں تھی، اس لیے الٹے قدموں چلتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس دن سے آئلہ بہت پریشان اور کھنچی سی محسوس ہوئی۔ میں نے امی سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر حسب معمول انہوں نے میری بات کو ٹال دیا۔ میں نے انہیں ذیشان کی بات بھی بتائی، مگر ان کا خیال تھا کہ ذیشان نے یہ بات صرف ان پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہی ہوگی، ورنہ فرزانہ آنٹی ایسی بات کہہ تو کیا، سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، امی کو کیسے سمجھاؤں۔ آئلہ روز بروز اور زیادہ چڑچڑی اور بدتمیز ہوتی جا رہی تھی۔ مجھ سے تو اب وہ سیدھے منہ بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ اس دن بھی میں اسی ادھیڑ پن میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب باہر ساجدہ آنٹی کی آواز سنائی دی۔ وہ امی سے باتیں کر رہی تھی۔ آئلہ اندر آئی اور کہنے لگی، اب اٹھ بھی جاؤ، کب تک یوں ہی اندھے منہ پڑی رہو گی؟ ارسلان کی امی بھی آئی ہیں، جاؤ جا کے چائے بناؤ، اس نے تلخی سے کہا۔ میں غائب دماغی سے اسے دیکھ کر رہ گئی، کیونکہ میرا دھیان تو کھڑکی کی طرف لگا ہوا تھا جہاں مسکراتا ہوا ارسلان کھڑا تھا۔
میں بھی اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ عائلہ مجھے گھور رہی تھی۔ میں اسے نظر انداز کر کے کام کرنے لگ گئی۔ باہر آنٹی آئی ہوئی تھی، ان کے لیے کچھ اسپیشل بنانا تھا۔ نازش بیٹی، چائے لے آؤ، امی کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ لگتا تھا ساجدہ آنٹی سے مل کر انہیں بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے ٹرے لیے اندر چلی آئی۔ چائے لے جا کر امی نے مجھے جانے کا اشارہ کر دیا۔ میں کمرے سے باہر آ کر رک گئی۔ جب سے ہم یہاں شفٹ ہوئے زندگی پرسکون ہو گئی ہے۔ آپ کی بیٹی ماشاءاللہ بہت پیاری ہے۔ آج میں آپ کے پاس نازش کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ امید ہے آپ خالی ہاتھ نہیں لوٹ آئیں گی، آنٹی محبت بھری آواز میں کہنے لگی۔ میں بے اختیار مسکرا دی۔ مجھے ساتھ ہی عجیب و غریب پراسرار واقعات یاد آ گئے۔ ایک لمحے کے لیے تو دل چاہا کہ انکار کر دوں، مگر پھر آئلہ اور ذیشان کی صورت آنکھوں کے سامنے گھوم گئی۔ ارسلان کو بھلا کون انکار کرے گا؟ اور نازش کو تو آپ اپنی بیٹی ہی سمجھے بہن، امی نے محبت سے لبریز آواز میں جواب دیا۔ تو پھر میں بات پکی سمجھوں؟ میں اکثر ہی بیمار رہتی ہوں، اس لیے چاہتی ہوں کہ میں یہ خوشی جلد از جلد دیکھ لوں۔ میں اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ عائلہ نے بھی جو ہی یہ خبر سنی تو اس کا بھی موڈ فوراً چینج ہو گیا۔ وہ جس پریشانی میں تھی اس سے نکل آئی اور فوراً ہی اس نے ذیشان کو فون کر کے یہ خوشخبری دے ڈالی۔ سب بہت زیادہ خوش تھے۔ میری شادی کے 15 دن بعد عائلہ کی بھی شادی ہونا طے پائی تھی۔ آج میں بہت زیادہ خوش تھی۔ آج شام کو میری شادی تھی۔ دن گزرنے کا تو بالکل پتہ ہی نہیں چلا، اور یوں شادی کا دن بھی سر پر آ پہنچا اور میں شادی کر کے رخصت ہو کر ارسلان کے گھر پر آ گئی۔ کمرے میں پہنچ کر میں نے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا اور آس پاس دیکھنے لگی۔ کچھ الگ ہی چیزیں مجھے اس کمرے میں دکھائی دے رہی تھی۔ اب مجھے شک ہو چکا تھا کہ ارسلان یہ تو کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہے۔ اس شک کو ختم کرنے کے لیے میں نے جو ہی دروازے پر آہٹ سنی، سورہ جن کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ میرا دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ ٹھیک تھا کہ ارسلان سے مجھے محبت تھی، مگر میں یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے اپنے تجسس کو ختم کرنے کے لیے سورہ جن پڑھ لی تھی۔ پتہ نہیں اب پردہ غیب میں کیا ظہور ہونے والا تھا۔ یوں جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، دروازہ کھلا اور ارسلان اندر داخل ہوا۔ میرا تو دل ہی اس قدر شدت سے دھڑکا کہ گویا میرا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ ارسلان تو اندر آ چکا تھا، مگر وہ یوں کھڑا تھا جیسے کسی نے اسے باندھ لیا ہو۔ وہ تکلیف سے زور سے چیخ اٹھا۔ اس کی چیخ سن کر تو ایک لمحے کے لیے میں بھی پوری طرح لرز کر رہ گئی تھی۔ نازش! ارسلان نے مجھے پکارا تو اس کی آواز میں اس وقت بے حد اذیت تھی۔ نازش، تم کیا پڑھ رہی ہو؟ کیا پڑھا ہے تم نے؟ اس کی تکلیف دیکھ کر میں بھی اپنا سارے کا سارا تجسس بھول گئی، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اپنا شک یقین میں بدلتا نظر آیا۔ ارسلان کو انسان نہیں بلکہ جن زادہ تھا۔ آہ! قسمت نے کیسا مذاق کر دیا تھا میرے ساتھ۔ میں نے آنسو بہاتے ہوئے ارسلان سے کہا، ارسلان، آپ نے آخر یہ بات مجھ سے کیوں کر چھپائی تھی؟ آپ انسان تو بالکل بھی نہیں ہیں، یہ بات تو میں اب اچھی طرح سے جان گئی ہوں، لیکن پھر اس کے باوجود آپ نے مجھ سے آخر شادی کی تو کیوں کی؟ میں نے دیکھا ارسلان کی آنکھوں میں بھی پوری طرح سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تکلیف سے کراہتے ہوئے کہا، نازش، خدا کی قسم لے لو میں بہت مجبور تھا، ورنہ میں تو تمہیں ضرور بتاتا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں بلکہ میں ایک جن زادہ ہوں۔ مجبوری؟ کیا مجبوری تھی آپ کی؟ آپ جانتے تھے کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ سچ جان کر بھی آپ کو قبول کرنے کے لیے میں تیار ہو جاتی، مگر پھر بھی آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ اس کے باوجود آپ نے مجھے دھوکہ دیا۔ یوں اس سے پہلے کہ ارسلان کچھ بھی کہتے، باہر سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دینے لگ گئی۔ ارسلان پر تو شدید قسم کا خوف طاری تھا۔
وہ ہولے ہولے لرزتے جا رہے تھے کہ اسی وقت کمرے کے دروازے پر اچانک زوردار دستک ہوئی اور ساجدہ آنٹی کی آواز سنائی دینے لگی۔ ارسلان بیٹا، کیا ہوا ہے؟ تم کیوں ایسے چیخ رہے تھے؟ دروازہ تو کھولو بیٹا، کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ مسلسل ایک ہی طرح سے دروازہ پیٹے جا رہے تھے۔ ارسلان بھی خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے میں لگا ہوا تھا، اور پھر اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو وہ کراہ کر رہ گیا درد سے۔ اسی وقت کمرے میں ایک تیز سبز سے روشنی پھیل گئی۔ اس روشنی میں اتنی زیادہ چمک تھی کہ میری آنکھیں خیرہ ہو کر رہ گئی تھیں۔ میں نے بے اختیار آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ ارسلان، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، کسی نے بھاری بھرکم اور باروب آواز میں اسے پکارا۔ روشنی کچھ مدھم ہوئی تو میں نے اپنی دونوں آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ وہ ایک عجیب و غریب حلیے والے بڑے میاں تھے۔ اسے دیکھ کر ارسلان اور زیادہ پریشان اور خوف زدہ نظر آنے لگا۔ اس نے اپنی کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہم تمہیں لینے آئے ہیں ارسلان، اب تم ہمارے ساتھ چلو، انہوں نے کہا۔ کیوں؟ میں کہیں نہیں جا رہا، میں اپنی ماں اور بیوی کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں چچا جان، ارسلان نے بہت ہی التجا آمیز لہجے میں کہا۔ تو بڑے میاں تو شدید غصے میں نظر آنے لگ گئے۔ تمہاری ماں نے اور تم نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ تو نبھایا نہیں، تم دونوں نے وعدہ خلافی کی اور اب سزا سے بھی بچنا چاہتے ہو، وہ اپنی گرجدار آواز میں بولے تو ارسلان کے ساتھ ساتھ میں بھی بالکل سہم کر رہ گئی۔ باہر سے ساجدہ آنٹی مسلسل دروازہ پیٹے جا رہی تھی اور وہ بار بار ارسلان سے بھی دروازہ کھولنے کا کہہ رہی تھی، مگر وہ ان بڑے میاں کی طرف متوجہ تھا۔ چچا جان، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں نے یہ سب کسی کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کیا تھا، نہ ہی میں نے اپنے بارے میں کسی کو کچھ بھی بتایا تھا۔ ارسلان، یہ ساری کی ساری باتیں اب صرف سردار کے سامنے ہی جا کر صاف ہوں گی۔ انہوں نے فیصلہ کرنے کے لیے ہی تمہیں بلوایا اور تم آگے سے بحث کرتے جا رہے ہو۔ چلو اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ انہوں نے ارسلان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا تو مجھے لگا کہ شاید میرا دل بند ہونے کو ہے۔ میرے دل نے گواہی دی کہ اگر آج وہ ارسلان کو لے کر یہاں سے چلے گئے تو پھر شاید ہی میں کبھی اس سے مل سکوں گی۔ نہ جانے کہاں سے میرے اندر اتنی ہمت آ گئی کہ میں نے دوڑ کر ارسلان کا ہاتھ تھام لیا۔ بابا جی، میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں اور آپ میرے شوہر کو کہاں لے کر جا رہے ہیں، مگر میں انہیں بالکل بھی نہیں جانے دے سکتی۔ یا تو آپ اسے چھوڑ کر چلے جائیں یا پھر مجھے بھی وہیں لے جائیں جہاں اسے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ بہت زیادہ تعجب سے مجھے دیکھنے لگے اور ارسلان نے محبت سے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ احمق لڑکی، کیا تم جانتی ہو کہ میں اسے جنات کے قبیلے کے سردار کے پاس لے کر جا رہا ہوں؟ کیونکہ اس نے بہت بڑی وعدہ خلافی کی ہے، انہوں نے کہا تو میں نے اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ ارسلان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ اسے جہاں بھی لے کر جائیں، لیکن میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، میں نے مضبوط لہجے میں کہا تو انہوں نے اپنا سر اس بات میں ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، چلو پھر، انہوں نے ارسلان کا بازو پکڑا۔ مجھے ایسے لگا کہ میں اندھیرے میں کسی گہرے غار میں تیزی سے گھوم رہی ہوں۔ میرا سر چکرانے لگا۔ چند لمحے بعد میرے پیر زمین پر ٹکے تو میں نے اپنی آنکھیں کھول دی دونوں۔ میرا سر بھی ابھی بری طرح سے چکرا رہا تھا، اسی لیے تو ارسلان مجھے سہارا دیے ہوئے کھڑا تھا۔ ہم جس جگہ پر کھڑے تھے وہ ایک بہت عالی شان سا کمرہ تھا۔ دیواروں پر ریشمی پردے لٹک رہے تھے اور ان کے ساتھ خوبصورت اور بڑی بڑی کرسیاں لگی ہوئی تھی، جبکہ ایک طرف ایک اونچی سی تخت نما کرسی پڑی تھی جس پر ایک ادھیڑ عمر شخص موجود تھا۔ اس کی شکل بڑی عجیب اور بھیانک تھی، بلکہ وہاں موجود سبھی لوگوں کی شکلیں عجیب عجیب تھیں۔ کچھ بہت زیادہ لمبے تھے تو کچھ بے حد بونے سے تھے۔ انہوں نے لباس بھی بڑا عجیب سا پہن رکھا تھا۔
میں تو یہ سب دیکھتے ہی ڈرنے لگی، مگر ارسلان میرا ہاتھ تھام کر میرا حوصلہ بڑھانے لگا۔ وہ بڑے میاں جو ہم دونوں کو یہاں لے کر آئے تھے، تخت پر بیٹھے شخص کے سامنے ادب سے وہ جھک کر بولے، سردار، ملزم ارسلان حاضر ہے۔ سردار نے اپنی ایک بھرپور نظر ہم دونوں پر ڈالی اور پھر سردار نے ہم سے پوچھا، اس کے ساتھ یہ لڑکی کون ہے؟ سردار، یہ اس کی بیوی ہے۔ بڑے میاں نے بہت ہی ادب سے اس سردار کو جواب دیا۔ سردار نے بڑے ہی غور سے ارسلان کو دیکھا اور کہا، الیاس جن کے بیٹے ارسلان، کیا تم نے اور تمہاری ماں نے ہم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تم لوگ اپنی حقیقت کبھی بھی انسانوں کے سامنے ظاہر نہیں کرو گے؟ وعدہ کرنے کے باوجود پھر تم نے وعدہ خلافی کیوں کی؟ سردار نے گرج کر پوچھا۔ ارسلان نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا، سردار، میں نے وعدہ خلافی نہیں کی۔ میں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا کہ میں انسان نہیں بلکہ میں ایک جن زادہ ہوں۔ نہ ہی میں نے اور نہ ہی میری والدہ نے یہ بات کسی کو بتائی تھی۔ سردار، میں معافی چاہتا ہوں سردار، مجھے آپ میرے خاندان کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیں۔ سردار نے بڑے غور سے اس کی بات سنی۔ اس کے بعد سردار پوری طرح سے میری طرف متوجہ ہوئے۔ لڑکی، کیا اس نے تمہیں کوئی دھوکہ دیا ہے؟ کیا اس نے تمہیں یہ بات بتائی ہے کہ یہ جنات کی نسل سے ہے؟ میں نے ساری بات سمجھ لی تھی، اسی لیے میں نے فوراً جواب میں سردار سے کہا، نہیں سردار، اس نے جو بھی کیا وہ ٹھیک کیا ہے۔ اس نے مجھے بالکل یہ بات نہیں بتائی کہ یہ ایک جن زادہ ہے۔ میں نے تو محض صرف اور صرف اپنا شک دور کرنے کے لیے سورہ جن پڑھی تھی۔ میں اس کے لیے آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ مجھے میرے شوہر کے ساتھ ہی رہنے دیا جائے، کیونکہ ہم ایک دوسرے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور میں اس کے بغیر بالکل بھی نہیں جی سکتی۔ یوں سردار میری باتوں سے بہت زیادہ ہی متاثر نظر آنے لگا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن آئندہ کے لیے محتاط رہنا اور دوبارہ مجھے کوئی شکایت نہیں ملنے پائے، ورنہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانوں کی دنیا سے واپس بلا لیا جائے گا۔ اس نے ارسلان کو ہدایت کی تو ارسلان نے ادب سے سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے سردار، جیسے جیسے آپ کا حکم ہو بالکل ویسا ہی ہوگا۔ سردار نے اس کے بعد ان بڑے میاں سے کہا، جاؤ، انہیں واپس ان لوگوں کے گھر پر چھوڑ کر آ جاؤ۔ بڑے میاں نے ارسلان کا ہاتھ تھاما اور ارسلان نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یوں تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اور ارسلان، ہم دونوں ہی دوبارہ سے اپنے گھر کے اسی کمرے میں موجود تھے۔ ان بڑے میاں نے جو ہمیں وہاں سے لے گئے تھے، انہوں نے دوبارہ ہمیں وہاں چھوڑا۔ واپس جاتے ہوئے وہ ارسلان سے بہت اچھی طرح سے گلے ملے تھے۔ بڑے میاں نے مجھے بہت ساری دعائیں دیں اور پھر اس کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ ہم نے دروازہ کھولا تو ساجدہ آنٹی نے تو رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ ہم دونوں کو اکٹھے دیکھ کر انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور ہم دونوں کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ ارسلان اور میں، ہم دونوں اب بھی ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ ہمارے 2 پیارے پیارے بچے بھی ہیں اور میری بہن آئلہ اور ذیشان کی بھی اب شادی ہو چکی ہے۔ ارسلان کے چچا کبھی کبھی ہم سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم اب اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہیں۔ ارسلان کی محبت نے مجھے باقی سب کچھ بھلا دیا ہے اور آج تک یہ راز میں نے کبھی اپنی امی اور آئلہ کے سامنے بھی ظاہر نہیں کیا کہ وہ دونوں ایک جن ہیں، کیونکہ اسی میں ہماری بھلائی ہے اور جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ یہ بات میں نے آج سمجھ لی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔